بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کے مصاحف جمع کیے اور انہیں جلانے یا محو کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی طرح قرآن مقدس کی وہ آیات جو ہڈیوں، کھالوں اور درختوں وغیرہ کی چھالوں پر لکھی ہوئی تھی ان کو بھی جمع کروایا اور انہیں منبر رسول اور قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین دفن کروا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب حضرت عثمان کا یہ عمل دیکھا تو فرمایا، اگر عثمان یہ کام نہ کرتے تو میں ضرور کر ڈالتا۔ دوستو، یہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے۔ حضرت عثمان نے قرآن مقدس کے مصاحف کیوں جلانے کا حکم دیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور آپ کے اس عمل کو اکابر صحابہ کرام نے کس نگاہ سے دیکھا، یہی ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں قرآن مقدس کی آیات کھجور کی شاخوں، پتھر کی کشادہ اور پتلی تختیوں، شانہ کی ہڈیوں اور درخت کے چھلکوں وغیرہ پر موجود تھا، جسے بعد ازاں جمع کر دیا گیا تھا، لیکن صورتوں اور موضوعات کے لحاظ سے اس وقت اس کی کوئی ترتیب قائم نہیں ہوئی تھی۔ جب امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ لڑی گئی تو سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام شہید ہوئے، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ حفاظ کرام جہاں بھی جائیں گے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ تب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ مصحف شریف کو جمع کرنا ناگزیر ہو گیا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو عین ممکن ہے قرآن مقدس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جائے جو پہلی آسمانی کتب کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آپ کا یہ اندیشہ کچھ غلط بھی نہ تھا، کیونکہ طاغوتی قوتیں اسی مقصد پر سرگرم نظر آتی تھیں کہ اگر حفاظ کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے تو مصحف شریف کے نسخوں میں آسانی سے رد و بدل کیا جا سکتا ہے، یا کم از کم ان میں شک کی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن مقدس کو کتابی شکل میں لانے کا خیال بڑی شد و مد سے پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں نہیں فرمایا وہ میں کیسے انجام دے سکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کس اندیشہ کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا، یہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے، مگر آپ نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ مجھے اس امر کی دعوت دیتے ہیں مگر میں نے انکار کر دیا ہے، اگر آپ عمر کا ساتھ دیتے ہیں تو میں تم دونوں کا ساتھ دوں گا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں اور میری ہم نوائی کرتے ہیں تو پھر میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت زید اور حضرت عمر دونوں دیر تک اسی پر بات کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ لوگ ایسا کر لیتے ہو تو اس میں آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ بہرحال اس گفت و شنید کا یہ فائدہ ہوا کہ اس وقت کوشش کر کے تمام آیات قرآنی جمع کر لی گئیں اور ان کو جمع کرنے کے متعلق خصوصیت سے حفاظ کرام کی طرف رجوع کیا گیا، لیکن ان جمع شدہ نسخہ جات کو کتابی شکل نہ دی گئی اور نہ ہی وہ نسخے دوسرے شہروں کی طرف بھجوائے گئے۔ اختلاف قرأت تو اس وقت بھی موجود تھا مگر اس طرف کسی کا دھیان نہ گیا، یا یوں کہہ لے کہ اختلاف قرأت کا مسئلہ زیادہ عام نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے مصحف شریف کے نسخے شہروں کی طرف نہ بھیجے گئے۔ بس یوں ہی وقت گزرتا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آن پہنچا اور اختلاف قرأت کے مسئلے نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کے دور خلافت میں لوگ شہروں اور قصبوں کی طرف پھیلنا شروع ہو گئے۔ پس جب لوگ وہاں پہنچتے تو معلوم پڑتا کہ فلاں شہر کے لوگ کسی اور قرأت میں مصحف شریف پڑھتے ہیں۔ مختلف قرأت کے لوگ ایک دوسرے پر فتوے لگانا شروع ہو گئے۔
حتیٰ کہ ایک دوسرے کو کافر تک کہنا شروع کر دیا، اور اساتذہ اور طلباء نے مکتبوں اور مدرسوں میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ طلباء والدین سے ایک قرأت سنتے تھے جبکہ اساتذہ دوسری قرأت میں پڑھاتے تھے۔ یوں یہ اختلافات دن بدن بڑھنا شروع ہو گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے، جو کہ آرمینیا میں جنگوں میں مصروف تھے، ان تمام اختلافات کو بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کیا، اور جب آپ واپس مدینہ شریف لوٹے تو بجائے اپنے گھر جانے کے فوراً حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اختلاف قرأت سے متعلق تمام خدشات کھول کر بیان کر دیے۔ حضرت عثمان غنی، اللہ آپ پر رحمت فرمائے، نے ان اختلافات کے خطرناک نتائج کو بھانپتے ہوئے فوراً وہ نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کروایا تھا، اور بغیر دیر لگائے اسے حضرت زید بن ثابت، عبداللہ ابن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن الحارث رضی اللہ عنہم کے حوالے کیا، اور حکم فرمایا کہ اس کی نقلیں تیار کروائی جائیں، اور تمام حفاظ کرام سے جو مدینہ میں موجود ہیں، اور حفاظ صحابہ کرام سے جن کو صحیح طور پر قرآن یاد ہے، اس کی تصحیح و تصدیق کروائی جائے۔ چنانچہ اس 4 رکنی کمیٹی نے انتھک محنت سے قرآن مقدس کا ایک ایسا نسخہ تیار کر لیا جس کی قرأت اور ترتیب آیات پر کم و بیش تمام صحابہ کرام کو اتفاق تھا۔ جب یہ ایک متفق علیہ نسخہ تیار ہو گیا تو اس سے اور نقلیں تیار کی گئی اور انہیں تمام بڑے شہروں کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ سخت تاکید کی گئی کہ اب سے مصحف شریف کے ان نسخہ جات کے علاوہ کوئی اور قرأت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پہلے والے تمام مصاحف کو منگوا کر جلا دیا یا محو کر دیا۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ اس حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ نے مصحف لکھنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ تاکید کی تھی کہ جب تم کسی چیز کے بارے اختلاف دیکھو تو اس کو اہل قریش کی لغت میں لکھ دینا۔ بس آپ نے اہل شام کے لیے ایک مصحف لکھا، اور ایک ایک مصر، بصرہ، کوفہ، مکہ شریف، یمن اور مدینہ شریف کے لیے بھی لکھا گیا، اور ان کو ائمہ مصاحف کہا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب حضرت عثمان کی تحریر میں نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک بھی آپ کی تحریر میں نہیں ہے، اور یہ صرف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تحریر میں ہے۔ جب حضرت عثمان نے ان مصاحف کو لکھوایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا، آپ نے ٹھیک اور درست کیا ہے۔ منقول ہے کہ جب حضرت عثمان نے بقیہ مصاحف کو منگوا کر جلا دیا تاکہ آئندہ اختلاف کا جواز نہ رہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اگر عثمان یہ کام نہ کرتے تو میں اسے کرتا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، اے لوگو، عثمان کے بارے میں غلو کرنے میں اجتناب کرو، تم مصاحف کو جلانے کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم انہوں نے ان مصاحف کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے مشورے سے جلایا ہے، اور اگر ان جیسا کام میرے سپرد ہوتا تو میں بھی انہی کی مانند کام کرتا۔ دوستو، تب سے لے کر آج تک قرآن پاک کے نسخے انہی مصاحف عثمانیہ پر چھپتے آ رہے ہیں، اور آج جو نسخے ہمارے گھروں میں ہیں وہ عین اسی ترتیب و قرأت پر ہیں جن پر حضرت عثمان و حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ و حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سمیت اکابر صحابہ کرام نے اتفاق کیا تھا۔ دعا ہے اللہ عز و جل مصحف شریف کے تاریخی پس منظر کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔